أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مثالی بیوی کا کردار۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے سردار ہیں کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی توفیق کی بدولت مال و آبرو کی نگہداشت کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی یعنی سرکشی کا خوف ہو تو تم انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو انہیں خواہ پریشان کرنے کی کوئی راہ اختیار نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ مرد گھر کا نگہبان ہے۔ مرد کو اللہ نے قوام، سربراہ، حاکم، نگہبان، ہیڈ آف دا فیملی بنایا۔ سورۃ البقرہ 228 میں آتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مرد عورتوں کے امیر ہیں، عورتیں ان کی اطاعت کریں اور نیک نیتی سے ان کے بچوں کی پرورش کریں اور مردوں کے مال کی حفاظت کریں۔ رول ایلوکیشن بتایا جا رہا ہے۔ مرد کو اللہ نے قوام کیوں بنایا؟ بما انفقوا من اموالہم، نان نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اللہ نے مرد کو جسمانی قوت، عقلی قوت زیادہ دی۔ اسلام میں مرد اور عورت کیا برابر ہیں؟ عورت کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ کیا کمانے کی ذمہ داری عورت پر ہے؟ کیا عورت گھر سے باہر نکل نہیں سکتی؟ بہترین عورت کون سی ہے؟ بیوی کیا اپنے شوہر کی ہر بات مانے گی؟ نیک بیوی کی کیا خوبیاں ہیں؟ شوہر کی فرما برداری نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ مرد کی ذمہ داری بحیثیت شوہر کے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سرکش عورت کی اصلاح کا احسن طریقہ کیا ہے؟ ان چند چیزوں کو ہم یہاں دیکھیں گے۔ اسلام میں مرد اور عورت کیا برابر ہیں؟ آیت میں جیسے ہم نے پڑھا فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت سے مراد آخرت کے درجوں میں فضیلت نہیں۔ ایز اے مورل ایجنٹ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد عورت ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، ایک گھر کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ تعلیم میں، شادی میں، عبادت میں، آزادی میں اور جینے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے مرد کو اتھارٹی دی، اس کو ذمہ داری دی۔ عورت کی اولین ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا گھر، اس کے بچے، نسل انسانی کو پروان چڑھانا اور ان کی تربیت کرنا، ہوم میکر۔
اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ عورت نے انبیاء اور رسول کو جنا، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ حق دیا۔ باپ کی صورت میں اس کو شیلٹر ملتا ہے، بھائی کی صورت میں حفاظت، بیٹے کی صورت میں سہارا، اور شوہر کی صورت میں تو تصور سے باہر فوائد ہیں۔ اس کے معاش کا ذمہ دار شوہر کو قرار دیا۔ کیا کمانے کی ذمہ داری عورت پر ہے؟ عورت کا کمانا فطرت میں نہیں، البتہ بوقت ضرورت وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ کیا عورت گھر سے بالکل باہر نہیں نکل سکتی؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹکی رہو۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کا قدم نکالنا ہی منع ہے۔ سوشل ویلفیئر کے کام کرنا، ملنے جلنے، رشتہ داروں سے ملنا، حج عمرہ کے لیے جانا، اگر ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے تو جا سکتی ہے، دینی دنیاوی تعلیم کی غرض سے جا سکتی ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ بغاوت کے طور پر نکلنا نہ ہو، اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو ایک طرف کر کے نہ نکلنا ہو، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ بہترین عورت کون سی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نیز عورت کی جان مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ نسائی۔ شوہر دیکھ کر کیسے خوش ہو؟ شوہر کی عزت کرنے والی ہو عورت، سلیقہ مند ہو، کفایت شعر ہو، محبت کرنے والی ہو، مزاج شناس ہو۔ اچھی بیویاں شوہر کے چابی رکھنے کے سٹائل سے سمجھ جاتی ہیں کہ لگتا ہے آج میاں کا موڈ آف ہے۔ میاں کی ہیلو سن کر اندازہ کر لیتی ہیں کہ آج کچھ گڑبڑ ہے۔ محبت کا اظہار کرنے والی ہو، اس کے برعکس رویہ نہ ہو کہ میں تو ہوں ہی اتنی اچھی، ان کو تو میرے جیسی ملنی ہی نہیں تھی، میں محبت کا اظہار کیوں کروں، 15 سال سے ان کے بچے پال رہی ہوں، ظاہر ہے محبت ہی کرتی ہوں۔ شوہر کی عزت خود بھی کرے اور سسرال میکے میں بھی کروائے، بچوں کے سامنے بھی عزت کرے، سرتاج بنا کر رکھے۔ ایک اچھی بیوی عزت دینے کی وجہ سے شوہر کو گھر میں بھی بادشاہ بنا دیتی ہے، چاہے وہ باہر فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ لہجے میں بیزاری، اکتاہٹ نہ ہو، ناشکری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے اور اس کی وجہ عورتوں کی ناشکری ہے جو وہ اپنے شوہروں سے کرتی ہیں، اور ایک چیز نہ ملنے پر شوہر کی دی گئی ساری خیر کو بھول جاتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا۔ البقرہ 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس انسان کے انتہائی قریب ہوتا ہے، سکون کا ذریعہ، حفاظت کا ذریعہ، عیب چھپانے کا ذریعہ۔ جتنا پرانا لباس ہو اتنا نرم ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جتنا پرانا ہو اتنا مضبوط۔ اسی طرح بیوی پینک بٹن نہ ہو، ہر لحاظ سے سکون فراہم کرنے والی، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی۔ سورۃ الروم 21 میں آتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیوی کیا شوہر کی ہر بات مانے گی؟ اس میں حدیث آتی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں خالق کی معصیت میں، یعنی معروف میں اطاعت ہوگی۔ نیک بیوی کی کیا خوبیاں ہیں؟ اس آیت میں 3 خوبیاں بتائی گئیں، فالصالحات، قانتات اور حافظات للغیب۔ نیک فرما بردار عورتیں جو غیر حاضری میں حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، الدنیا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سامان لذت ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ فرما بردار عورت، سب سے پہلے تو اللہ کی فرما بردار ہو، اس کے بعد اللہ نے جس کی فرما برداری اس پر فرض کی ہے اس کی فرما بردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حفاظت کرنے والی، کس کس چیز کی؟ شوہر کے رازوں کی، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، شوہر کے مال کی، اس کی عزت کی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے،
اللہ نے عورت کو ٹرسٹ کیا ہے، اس کو امینہ بنایا ہے۔ ایجوکیٹڈ اور کیریئر اورینٹڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اکڑی رہے، انفلیکسیبل ہو، اس کو شوہر کے پیسے کا درد ہو، شوہر کے راز ہر کسی سے ڈسکس نہ کرتی پھرے، گگل کرنا، شوہر کی برائیاں دوسروں سے کرنا، اچھے انداز سے بات نہ کرنا، وہ آیا تھا مجھ کو لینے، ہر وقت دوسروں سے شوہر کو کمپیئر کرنا، میرے ابو میرے بھائی تم سے زیادہ اچھے ہیں، میں نے آج تک کبھی سوری نہیں کہا، تم اپنا کھانا خود گرم کر لو، میری 6 فگر سیلری ہے، میں اس کے جوتے کیوں پالش کروں۔ یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم نے آج بیٹیوں کو ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن ان کو یہ سافٹ سکلز نہیں سکھائیں کہ گھر کیسے چلائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر اس پر ناراضگی کی حالت میں رات بسر کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری بحیثیت شوہر کے کیا ہے؟ مرد پر عورت کی معاشی، نفسیاتی، جذباتی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راء وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، متفق علیہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت سے متعلق سوال ہوگا، یعنی شوہر اللہ کے ہاں جواب دہ ہے بیوی کے عمل کا۔ یاد رکھیے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی اخلاقی تربیت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، شوہر اگر بیوی کی مدد کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، بخاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کفار کی کوئی بات سنتا اور مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ میری ہمت بندھاتی اور میرے دل کو تسکین ہو جایا کرتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باتوں سے ہلکا اور آسان نہ ہو جاتا ہو۔ حضرت خدیجہ مکہ کے ماحول کو تبدیل تو نہ کر سکیں لیکن تسلی دی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے شوہر ہم سے آ کر تذکرہ کریں کہ فلاں نوکری سے مجھ کو نکال دیا ہے، میں پریشان ہوں، تو ہم سب سے پہلے تانے سے بات شروع کریں گے، دیکھا میں نے پہلے ہی بولا تھا یہ نوکری نہ کریں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایلیٹ کلاس سے تھیں، لیکن شوہر کا ساتھ شعیب ابی طالب میں کیسا دیا؟ سرکش عورت کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ اگر بیوی میں یہ ساری خوبیاں نہ ہوں تو مرد کیا کرے؟ یہاں میتھڈالوجی بتائی گئی۔ مرد قوام ہے تو اس کے کچھ رائٹس بھی ہوں گے۔ پہلے نرمی سے سمجھاؤ گے، پھر بستر الگ کر دو گے، پھر سرزش کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس سے ہم بستری بھی کرنے لگے۔ سرجن کے پاس اوزار ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی چھری کو کب، کہاں، کس پر استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح شوہر کیس اسٹڈی کرے گا، پھر ان سارے آپشنز کو بالترتیب کرے گا۔ نشوز والی عورت نافرمان جو ایکسٹرا میریٹل افیئر میں انوالو ہے، نوکروں کے ہاں بچے ابیوز ہو رہے ہیں، گھر میں انٹرسٹ نہیں ہے، عورت بد چلن بد کردار ہے، دین ہی مسٹ ٹیک کریکٹیو میجرز۔ پھر تم ریپریمانڈ کر سکتے ہو، ہلکی سی مار، اور یہ بھی ون ٹائم شاک ٹریٹمنٹ کی طرح ہوگا، لاسٹ ریزورٹ کے طور پر۔ وائٹامن بی کی طرح روز صبح اٹھ کر ایک تھپڑ جڑ دیا، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ نیسیسری سرجری کی طرح ایسا کرنا ہوگا، مے بی ونس ان اے لائف ٹائم۔ کیا مسلمان ہی مارتے ہیں؟ ایسا کہنا علمی خیانت ہے۔ دنیا کے سٹیٹس دیکھیں تو کیا مسلمان عورت ہی پٹ رہی ہے؟ کینیڈا میں ہر 3 میں سے 1 عورت پٹ رہی ہے۔ جو ایسا کرے وہ اچھا مرد نہیں، ظالم ہے۔ ان سب باتوں سے پہلے یاد رکھیے اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو، یعنی یہ پلاسٹک کی گڑیاں نہیں ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اسلام نے عورت کو بہت تحفظ دیا۔ حاصل کلام کیا ہے کہ فطرت انسان کی پرورٹڈ نہیں، مرد اور عورت کی فطرت ٹیلر میڈ ہے، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ سنکرنائزڈ ہے۔ جس نے فطرت بنائی اسی نے شریعت بنائی، لہٰذا اس کے احکامات کو ماننے میں ہی ہماری عافیت اور نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے رول کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فرما بردار بیویاں بنائے۔ آج کی تسبیح، مصعب بن سعد اپنے والد سے حدیث روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی ہر روز 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔